حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ پردہ اور عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ محبت میں تکلیف۔ زندگی میں 2 چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ ایک وقت میں 2 محبت۔ جب تمہیں 2 لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، بدلتے تب ہی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں الحمد وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک باری تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ اس کے پاس لے کر جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ تہجد 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل۔
معجزوں کی انتہا کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور ترکیبوں سے مت پریشان ہو، اللہ تعالیٰ کی ترتیب اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں، مگر اتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسرے پل میں سب بکھر سا جائے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے، دل و دماغ کی جنگ۔ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ خود سے کہنا سیکھو کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں، میں نے یہاں غلطی کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مضبوط بنے رہیں، کبھی کبھی رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، ہاں مگر لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اپنے رب سے چھپ کے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین، اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نمول بدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، ایک نماز میں اور دوسرا قیامت کے روز، لہٰذا جو شخص نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کا کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام انتہائی سخت ہے۔ خود سے خدا تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات وہی کہتے ہیں جو تسبیح کو جانتے نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے، تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحاں ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحاں مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیکھتا ہے اور بے انداز بھی دیکھتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں۔ ہم اپنے آپ میں کتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے تو ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے بات کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے
اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ تہجد کی دعا اور اللہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ درد کے سجدے ہمیشہ قبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں طرب ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ زندگی اور لاچاری، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، محبوب کی رضا میں راضی رہنے کا گن آ جاتا ہے، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ جو آپ کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں، ان کی مخلصی کی سزا ان کو کہیں ٹکڑوں میں کاٹ کے مت دیا کریں۔ سینے سے لگانے کے قابل لوگ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے اپنے آپ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ دولت آج کے وقت کی بڑی ضرورت ہے اور اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دولت اتنی کما لیں کہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور زندگی میں سادگی کو اختیار کر لیں، اولاد خوشی کی وجہ رہے گی اور دولت کی فکر بھی رب سے غافل نہیں کرے گی۔ دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ الحیا یعنی زندگی دینے والا ہے، جو آپ کو تر و تازہ اور تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دیں تو آپ کا رب القیوم ہے، یعنی تھام لینے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ۔